ایک جنگل میں ایک لومڑی کھانے کی تلاش میں بھٹک رہی تھی اور اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے چھوٹا بندر کا بچہ دکھائی دیا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھی۔ اسی وقت بچے کی ماں ٹپک پڑی۔ بندریا ماں نے لومڑی کے سر پر مارا اور اپنے بچے کو پاس بلا لیا۔ لومڑی کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ لومڑی آگے بڑھ گئی، لیکن وہاں پر بھی اس کے سامنے ایک باغ آ گیا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگنے لگی اور باغ پیچھا کرنے لگا۔ دونوں بھاگ رہے تھے۔ باغ لومڑی کو پکڑ نہیں پا رہا تھا کیونکہ لومڑی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے لومڑی کے سامنے ایک جھاڑی آ گئی۔ جھاڑی کے پیچھے ایک کنواں تھا۔ لومڑی اس کنویں میں گر گئی۔ باغ سے تو جان بچ گئی، لیکن کنویں میں پھنس گئی۔ ہائے اللہ، آپ نے باغ سے تو میری جان بچا دی، لیکن اس کنویں میں پھنس گئی۔ کیا کروں؟ کیسے نکلوں؟ یہی ڈر ستا رہا ہے۔ ہاں لگتا ہے کوئی آ رہا ہے۔ کون ہے بھائی؟ ادھر آؤ۔ ارے اپنا مکھڑا تو دکھاؤ۔ کنویں کے پاس ایک بکرا آ گیا۔ لومڑی کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ارے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آواز کہاں سے سن لی میں نے؟ ارے میں کنویں کے اندر سے بول رہی ہوں، ذرا آگے آ کر اندر تو جھانکو۔ بکرے نے جب کنویں میں دیکھا تو لومڑی کنویں کے پانی میں تیرتی ہوئی دکھائی دی۔ ارے لومڑی بہن، یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلاک لومڑی نے اپنے دماغ کا گھوڑا دوڑایا اور اس کا جواب دیا۔ ارے بھائی، میں فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ دیکھو گوتے بھی لگا رہی ہوں، مزیدار میٹھا پانی بھی پی رہی ہوں، اور پانی میں ہی تیرنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ آدھی گرمی بھی ختم ہو گئی ہے۔ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ آؤ تم بھی مزے کرو، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پیو۔ ارے بھائی، میں تو یہاں بالکل اکیلی ہوں، اور ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں۔ لومڑی کی چلاکی بھری باتیں اثر کر گئی۔ بکرے کے دل میں کنویں میں کودنے کی خواہش جاگی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے آگے پیچھے کچھ نہیں سوچا اور کنویں میں اچھل کر چھلانگ لگا دی۔ بکرے نے پانی پیا اور غوطہ بھی لگایا، لیکن کچھ دیر بعد اس کا دل کنویں سے باہر آنے کو کرنے لگا۔ اس نے اپنی خواہش بتائی۔ لومڑی بہن، اب تو گھر جانا چاہیے۔ کیسے نکلا جائے؟ مجھے تو بھوک بھی بہت لگی ہے۔ ارے بھائی، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سارا انتظام ہو جائے گا۔ رہا سوال تمہاری بھوک کا، اس کا بھی انتظام کر دیتی ہوں۔ وہ کیسے؟ بکرا بھائی، تم ایک کام کرو، پنجے کے بل پر کنویں کی دیوار پر کھڑے ہو جاؤ۔ میں خود تمہارے سر سے کھڑے ہوتے ہوئے اوپر کود جاؤں گی۔ وہاں سے تمہارے لیے ہری ہری گھاس لے کر آؤں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر سے ایک سیڑھی لا کر تمہیں باہر نکالنے کا مارگ بھی بناؤں گی۔ اس کے بعد باہر چل کر ہم اپنی دوستی کو آگے بڑھائیں گے، موج مستی اور خوب مزے کریں گے۔ ہاں، یہ تو بڑی اچھی ترکیب ہے۔ جلدی لوٹ کر آنا، میں انتظار کروں گا۔ ہاں، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ بکرا دو پیر پر کنویں کی دیوار پر سہارے سے کھڑا ہو گیا۔ لومڑی اس کے پیٹ پر چڑھتے ہوئے سر سے ہوتے ہوئے کود کر کنویں سے باہر نکل گئی۔ جلدی آنا لومڑی بہن۔ کس کا آنا؟ کیسا آنا؟ اب تو بھائی نا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی جو تمہاری باتوں میں آ گیا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اس طرح سے خود لومڑی چلاکی دکھاتے ہوئے خطرے سے باہر نکل گئی، لیکن بنا سوچے سمجھے بکرے نے جو فیصلہ لیا اس کا نتیجہ برا ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اجنبی سے ہمیشہ احتیاط سے رہو اور بنا سوچے سمجھے کوئی بھی کام مت کرو۔ یہ کہانی ہے
ایک ہاتھی اور چینٹی کی۔ ایک جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی گھمنڈی تھا۔ وہ جنگل کے باقی سبھی جانوروں کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا تھا اور انہیں پریشان کیا کرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، وہ جنگل میں گھوم رہا تھا تو راستے میں اسے درخت پر ایک طوطا بیٹھا دکھائی دیا۔ اس نے کہا، ارے طوطے، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں دکھتا نہیں کون آیا ہے؟ میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں، چلو مجھے جھک کر سلام کرو۔ سلام میں کیوں کروں؟ اچھا نہیں کرو گے؟ رکو، میں ابھی تمہیں اپنی طاقت کا مزہ چکھاتا ہوں۔ طوطے نے ہاتھی کو سلام نہیں کیا تو ہاتھی نے بھی اسے اپنی طاقت دکھائی اور پورا درخت ہی ہلا کر رکھ دیا۔ طوطا وہاں سے اڑ کر چلا گیا۔ اڑ جا اڑ جا، اب پتا چلا میں کیا کر سکتا ہوں، میرے سامنے تم سب کچھ بھی نہیں ہو۔ ہاتھی آگے بڑھا اور وہ ہر روز ندی کے کنارے پانی پینے جایا کرتا تھا۔ وہیں پاس میں ایک چھوٹی سی گپھا تھی جہاں ایک چونٹی رہتی تھی۔ وہ ہر روز کھانے کا سامان اکٹھا کیا کرتی تھی اور ہاتھی ہر روز اسے پریشان کیا کرتا تھا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہاتھی ندی کے کنارے پانی پی رہا تھا اور اس نے چونٹی کو دیکھا اور کہا، اے چینٹی، کہاں جا رہی ہو یہ لڈو لے کر؟ چونٹی بولی، ہاتھی، مجھے یہ کپا میں رکھنا ہے، بارش کا موسم شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے مجھے بہت سارا کھانا جمع کرنا ہے۔ اچھا۔ ایسا کہہ کر ہاتھی نے اپنی سونڈ میں پانی بھرا اور چونٹی کے اوپر ڈال دیا۔ اس سے لڈو ٹوٹ گیا اور وہ پوری طرح بھیگ گئی۔ ہاتھی، تجھے بہت گھمنڈ ہے نا اپنی طاقت پر، ایک دن میں تمہیں ضرور سبق سکھاؤں گی۔ ارے جا جا، تو مجھے کیا سبق سکھائے گی چھوٹی سی چونٹی؟ تجھے تو میں اپنے پیروں تلے کچل دوں گا، چل بھاگ یہاں سے۔ چینٹی ہاتھی کی بات سن کر غصے میں وہاں سے چلی گئی اور من ہی من ہاتھی سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس ہاتھی کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو یہ ہمیں ایسے ہی پریشان کرتا رہے گا۔ اگلے دن جب چینٹی کھانا لینے گپھا سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ہاتھی وہاں سو رہا تھا، تو اسے ایک ترکیب سوجی۔ وہ جلدی سے ہاتھی کے پاس گئی اور ہاتھی کی سونڈ میں گھس گئی اور اندر جا کر اسے کاٹنے لگی۔ ہاتھی کو درد محسوس ہوا اور وہ نیند سے جاگ گیا اور چلانے لگا، آہا، کون ہے میری سونڈ میں؟ باہر نکلو، مجھے درد ہو رہا ہے، آ۔ ہاتھی کے اتنا چلانے پر چینٹی باہر نہیں آئی اور اسے کاٹتی رہی۔ ہاتھی اور زور سے چلانے لگا، کوئی بچاؤ مجھے، کوئی بچاؤ، کون ہے اندر؟ باہر نکلو۔ ہاتھی کو اس طرح چلاتے دیکھ چینٹی سونڈ سے باہر نکلی۔ ہاتھی چینٹی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا، وہ چینٹی سے معافی مانگنے لگا تاکہ چینٹی دوبارہ اسے پریشان نہ کرے۔ میں پھر تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ چینٹی کے ایسا کرنے پر ہاتھی وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد پھر اس نے کبھی اس کو پریشان نہیں کیا۔ پتہ چلا ہاتھی، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوتا، تم اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کرو بلکہ اس کا استعمال اچھے کاموں میں کرو۔ بچوں، تو اب پتہ چلا کہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ تم نے دیکھا نا کس طرح چھوٹی چینٹی نے اپنی سمجھداری سے بنا ڈرے اس بڑے ہاتھی کو سبق سکھایا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ Thanks for watching. Please subscribe to our channel.